خوشائن بات ہے کہ یہ شام میں نے اجلت میں قدر اجلت میں اس لیے ترتیب دی کہ جمشید مسرور میرے ہاتھ آ گئے. یہ بات کہنے کی ہے. جمشید ایک یورپی اور غیر ممالک میں جو ہم لوگ بستے اور شاعری کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہم بہت مرکز سے دور ہیں، اور دبئی اور ابوظہبی اتنا مرکز سے دور نہیں ہے، مجھے احساس ہوا ہے آخر یہاں جتنا یورپ اور امریکہ مرکز سے دور ہے. تو ایک معاملہ بنتا ہے کہ بہت اچھے لکھنے والے لوگ منظر نامے پر سامنے نہیں آتے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مشاعرے قدرے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، اور جو لوگ بڑے مشاعروں کی زینتیں بنتے ہیں وہ پرفارمنسز پہ بنتے ہیں بجائے شاعری کی قدامت کے. تو اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سامنے اس لیول اس حساب سے نہیں آتے. ہم لوگ جو باہر ہیں، ہمیں جمشید کا قد کا بھی معلوم ہے، اس کی علمیت کی بھی خبر ہے. کئی بار اوسلو میں ہم نے مشاعرے پڑھے، یورپ میں ساتھ مشاعرے پڑھے، اور مجھے یہ کہتے کوئی شک نہیں ہوتی کہ آج کی اس وقت کے چند اہم شعراء میں سے جمشید کا نام اس لیے سامنے ضروری آنا چاہیے کہ اس کا ایک اپنا لہجہ ہے اور اپنے انداز سے اس شعر کو اور لفظ کو برتتا ہے. انہوں نے ایک بات میں بتاؤں کہ جمشید نارویجین بہت خوبصورتی سے بولتے ہیں اور نارویجین میں شاعری بھی کرتے ہیں. ان کی نارویجین کی شاعری کی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، اور ان کی شاعری کا ایک حسن یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں جو ایک سٹل آمیزش پیدا کی ہے اس امیجری کی، جو کہ نارویجین شاعری کی ایک حسن ہے، وہ ایک نہایت خوبصورتی سے انہوں نے اس کا امتزاج پیدا کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے آج شام ان کے کئی مجموعہ کلام سامنے آ چکے ہیں. شاخ منظر، میری خوشبوئیں میرے پھول، دیوارے ہوا پر آئینہ، لمحوں کے سمندر، جو کہ 2 زبانوں میں نارویجین اور اردو میں چھپی ہے، اور پچھلے برس کی دھوپ، یہ بھی 2 زبانوں میں چھپی ہے یہ کتاب. ایلوسو شیڈوز، راکا داستان کو، یہ نثر ہے نارویجین میں، اور اس لحاظ سے ان کا ایک اپنا قد ہے ناروے کی ادب کے اندر رہتے ہوئے. جو کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب ایک بار ہم مشاعرے پر اکٹھے تھے امریکہ میں، اور ان کو فون آ رہے تھے ان فینس کے جو کہ نارویجین زبان کے لٹریچر سے متعلق لوگ تھے. تو یہ بات اچانک نہیں ہوتی، ان کا ایک پورا ادبی گھرانہ ہے. میرا ایک جد کی ادب ہے، ان کے 2 جد کی ادب چلتی ہے. ان کے والد نامی گرامی ڈاکٹر مسرور کپورتھلوی، اور ان کی بھی ایک کبھی خالی نہیں رہتا میرے ساقی کا مے خانہ، ادھر 2-3 بیٹھے ہیں ادھر 2-4 بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد ان کے دادا پروفیسر رنجور، ان کا کلام، ان کا مجموعہ 1926 میں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ منصور اپنے جمشید لے کر چل رہے ہیں. کوئی تو مجھ کو بتائے وہ آگ کیسی تھی، جلے پہاڑ نہ موسیٰ کے تن میں آگ لگی. یہ ان کے دادا کا شعر. تو یہ ایک خاص روایت سے آ رہے ہیں. ان کی غزل کے 2 شعر میں صرف اس لیے پیش کروں گا کہ وہ اردو کی آپ کو نظر آئے گی کہ اردو کے مین سٹریم سے ہٹی ہوئی ہے، اور کیسے امیجری اور جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ خاص لہجہ جو ہے ان کی زبان کا، ان کے شعر کا، کیسے اس میں حسن نکھرتا ہے. مجھے خوبصورت غزل ہے، اس میں کئی بار پڑھتا ہوں کہ 7 ہی نکلے تھے گھر سے رات بارش اور میں. کیا اچھا بھائی، یہ ناروے کا ذرا انداز کریں، موسم سے ذہن میں رکھیے گا. 7 ہی نکلے تھے گھر سے رات بارش اور میں، شہر میں جی بھر کے برسے رات بارش. کیا اچھا، 7 ہی نکلے تھے کیا گھر اچھا سے رات بارش اور میں، شہر میں جی بھر کے برسے رات بارش اور میں. ایک تو تھی یا مادہ گریا پہ وہ
آنکھیں بہت. واہ ایک تو تھی یا مادہ گریا وہ آنکھیں بھی بہت. آ گئے جانے کدھر سے رات بار شور میں. تو یہ ایک لہجہ ہے خاص. میں درمیان سے ہٹتا ہوں تاکہ آپ شاید کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں. یہ قلیل وقت کے لیے ہمیں دستیاب ہوئے ہیں. ان سے ہم وعدہ لیں گے کہ آئندہ ذرا طویل عرصے کے لیے ہمیں دستیاب ہوں. مجھے معلوم ہے ان کی مجبوریاں ہیں جس کے سبب سے انہیں زیادہ جکڑ نہیں سکے. لیکن انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی تو آج